الحمدللہ، جیسے کہ آج رمضان کا 15 روزہ تھا، کل انشاءاللہ 16 روزہ لگ جائے گا، اور 17 روزے کو حضرت اما عائشہ صدیقہ عتیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی وفات کا دن ہے۔ علامہ صاحب حضرت عائشہ کا مختصر سا تعارف پیش فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے کہ اس عظیم ہستی کا دن منا رہے ہیں جس عظیم ہستی کو میرے پاک محبوب نبی مکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت خاص ہے، خاص نسبت حاصل ہے۔ آپ کو محبوب خدا کہا گیا ہے۔ اور کون سی عظیم ہستی، کس عظیم ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس ہستی کو میرے پاک محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بستر خاص کا قرب حاصل ہے، قرب خاص حاصل ہے۔ یار وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ ذات بابرکات کہ جس چیز کو اگر میرے مصطفیٰ آپ ٹچ فرما دیں، مس فرما دیں، کوئی چیز ٹچ ہو جائے، میں بلکہ ایک یوں واقعہ بیان کر کے یہ اس کا مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں کہ کون سی عظیم ہستی ہے جس کے ساتھ سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا قرب خاص ہوا ہے کہ حضور کی محفل سجی ہوئی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک سارے غلام حضور کے جمع ہوئے، حضور نے ساری باتیں ارشاد فرمائی، ان کو تبلیغ فرمائی، آپ نے پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد پھر حضور بیٹھ گئے، کافی دیر گزر گئی، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب دو صحابی ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑا دور جانا ہوتا ہے، مدینے کے مضافات میں جانا ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں حضور اندھیرا بہت ہے، ادھر بارش کا موسم بھی ہے، مہربانی فرمائیں کوئی ٹارچ کا انتظام فرما دیں۔ اب میں کہتا ہوں وہاں اس وقت کوئی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، کوئی بلب تو تھے نہیں، کوئی بیٹری، کوئی موبائل کی لائٹ تو تھی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی لالٹین نہیں ہے، میرے پاس ٹارچ تو نہیں ہے، لیکن نہیں، میرے محبوب کا دربار ہی ایسا دربار ہے جو بندہ جاتا ہے خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ جب وہ صحابی جاتے ہیں حضور نے فرمایا ایک چھڑی لے آؤ، وہ چھڑی لے کر آتے ہیں، میرے محبوب نے ید اللہ والے ہاتھ اس چھڑی کو لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس چھڑی کو مس فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس ید اللہ والے ہاتھوں کے صدقے اس چھڑی کے اندر روشنی بنا دی، اس کو روشن فرما دیا ہے۔ اور سنیں کہ حضرت صاحب روشنی ایسی جیسے آج ٹارچ کا ایک نظام ہے نا کہ کوئی ٹارچ ہو تو بالکل سامنے سے جلتی ہے، ایسے تو حضور نے جب اس کو چھڑی کو ہاتھ لگایا تو اللہ رب العزت نے ٹارچ کی طرح اس کو روشن فرما دیا ہے۔ آج سائنسدان جتنا دعویٰ کرے کہ میں اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پیچھے اس کے بیسکلی چیز یا نبی کا فرمان ہوگا یا رب کا قرآن ہوگا۔ اچھا وہ جا رہے ہیں، اب راستے جدا جدا ہو رہے ہیں، راستے جدا جدا ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا بھی اب کیسے کیا جائے، ٹارچ ایک ہے، بندے دو ہیں، راستے جدا ہو رہے ہیں، اب کیا جائے؟ میرا وجدان کہتا ہے دوسرے صحابی نے یقیناً کہا ہوگا میاں اور چھڑی لے آؤ، اس کے ساتھ مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی روشن ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جلائی ہوئی کسی سائنسدان کے نہیں، آمنہ کے لال کے ہاتھ لگے ہیں، اللہ کے محبوب کے ہاتھ لگے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں سے لگی ہوئی یہ چھڑی ہے۔ جب دوسرا بندہ چھڑی لے آتا ہے، وہ اگر اس کے ساتھ مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ایسے ہی روشن کر دیتا ہے جس طرح پہلی کو روشن فرما دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، یار جس چیز کو میرے محبوب کے ہاتھ لگ جائیں وہ روشن ہو جائے، تو ایک مرتبہ بھی لگ جائیں وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ پاک آپ روٹیاں بنا رہی ہیں، تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں، اتنے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا عائشہ روٹیاں بنا رہی ہے، حضور نے فرمایا عائشہ میں بھی لگاؤں؟ حضور لگا لیں۔ جب حضور نے روٹی لگائی تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے ساری روٹیاں بنا لی، روٹیاں پک کر تیار ہو گئیں، لیکن جس روٹی کو میرے محبوب کے ہاتھ لگے تھے اس کو آگ نے چھوا تک نہیں ہے، آگ نے چھوا تک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ید اللہ والے ہاتھ ایک مرتبہ بھی کسی چیز سے مس ہو جائیں، ٹچ ہو جائیں، ان کو تو یہ برکت حاصل ہو جائے جس کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے تو اپنی زندگی کے کئی سال میرے محبوب کے ساتھ گزارے ہیں، کئی راتیں میرے محبوب کے ساتھ گزارے ہیں، کئی دن میرے محبوب کے ساتھ ان کے بیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ نسبت مصطفیٰ جو سیدہ اما عائشہ صدیقہ پاک کو حاصل ہوئی ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے یہ آپ کے حصے میں لکھی تھی،
ارے یہ سن سغرا ہے، سن سغرا صغیرہ سن کے اندر یعنی چھوٹی عمر کے اندر پرورش پائی ہے تو صدیق اکبر کے گود میں پائی ہے۔ ان کے ہم کیا شان بیان کریں کہ جنہوں نے پرورش پائی ہے تو صدیق اکبر کی گود میں پائی ہے اور بڑی ہوئی ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ہم ان کی کیا شان بیان کریں جن کی شان کے اندر اللہ رب العزت نے علامہ صاحب 1 نہیں 2 نہیں 18 آیتیں سورۃ نور کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ ان کی برات کے اندر، ان کی پاکیزگی کے اندر، ان کی طہارت کے اندر، ان کے تقوی کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی 18 آیتیں سورۃ نور کی نازل فرمائی ہیں۔ ایسی عظیم ہستی اور اس عظیم ہستی کا کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں آدھا دین میں دے کے جا رہا ہوں، آدھا دین میرے بعد عائشہ سے لے لینا۔ کیا عظیم ہستی ہیں، کتنا بڑی پیاری ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ آدھا دین میں دے کے جا رہا ہوں، آدھا دین میرے عائشہ سے لے لینا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو فقاہت سے کتنا نوازا ہے۔ مفسرہ قرآن بھی ہیں، حضور کے دین کی شریعت مطہرہ کی عالمہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں، متقیہ بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ کون کون سی صفت ہم بیان کریں کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو، ایسی صفت کون سی ہے جو اللہ نے ان کو نہیں عطا فرمائی؟ ساری صفتوں کا مجموعہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس محبوبت کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے۔ اور اگر آپ کا ذوق اجازت ہے تھوڑا سا چند اشعار کے اندر اماں عائشہ صدیقہ پاک کی شان بیان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کون سی ایک عظیم ہستی ہیں، ان کی نسبت ایک یہ بھی ہے کہ سیدہ کائنات اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں، ان کی ماں ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی ماں ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت ادھر فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ لوگوں جو میرے نبی کی گھر والی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ حلالی بیٹا کبھی اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ حلالی جو حلال کا بیٹا ہے وہ اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ یار میں کہتا ہوں کس زبان سے لوگ پتنی تان و تشریح کرنے شروع کر دیتے ہیں؟ ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے، ہمارا تو ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ، اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ میرے نبی کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ اور ایسی عظیم ہستی کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ اور سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ رب نے قرآن میں یہ فرمایا ہمیں، رب نے قرآن میں یہ بتایا ہمیں کہ تمام مومنوں کی ہے ماں عائشہ، کہ تمام مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اللہ رب العزت سیدہ کائنات، کیونکہ آپ کا وصال مبارک اپنا 67 ہجری رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی تدفین آپ کا مزار اقدس جنت البقیع کے اندر آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اللہ رب العزت اماں عائشہ صدیقہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔